بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں، پاکستان میں جو حالات خراب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں جو دہشت گرد ہیں انہیں پوری سپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے اور بھارت سے حاصل ہے۔ بشیر زیب نے بھی جو ہے نا سو کالڈ جو اپنے آپ کو آزادی کا علمدار کہتے ہیں، تو وہ دہشت گرد اور بھارت کے ٹکڑوں پر پڑنے والا ایک فتنہ ہے۔ پاکستان کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان کی عوام ان آپریشنز کو سراہتی ہے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو پورا یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ بلوچستان کے قوم پرستوں سے بڑا مایوس ہوں، انہوں نے آج تک جو ہے نا بلوچ نوجوان کی بات نہیں کی ہے، بلوچ کی ترقی کی بات نہیں کی ہے، بلوچستان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ نفرت پھیلائی ہے، کبھی وہ پنجابی بھائیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، کبھی وہ پشتون بھائیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے، اس حوالے سے کچھ نئے شواہد بھی سامنے ہیں، جس طریقے کا جدید اسلحہ جو ہے وہاں سے ریکور ہوئے، تو یہ چیزیں منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کس طریقے سے ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے اور یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اگر میں خطے کے امن کی بات کروں، سوال سے ضرور میں سوال کروں گا اپنے گیسٹ سے، آگے چل کے ملیٹنسی سے ریلیٹڈ کچھ اور اپڈیٹس بھی ہوں گے، آپریشن رد الفتنہ 3 کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کروں گا، کچھ حکومت سے ریلیٹڈ بھی باتیں ہوں گی۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں بابر یوسف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے تو میں اسی چیز پر بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ خطے کے امن کی بات کرتے ہیں اور بیرونی سرپرستی کی باتیں ہوتی ہیں اور شواہد ہمیشہ ہمیں موصول ہوتے ہیں جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، پھر سیکورٹی فورسز فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کو کاری ضرب لگاتی ہے، تو ابھی مزید جو جدید اسلحہ ہے وہ ادھر سے ریکور ہوا ہے فتنہ خارج سے۔ آپ اس کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں جو خطے کی میں بات کروں، اور اس کو کس طریقے سے مزید اسویلی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگٹی صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں، پاکستان میں جو حالات خراب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں جو دہشت گرد ہیں انہیں پوری سپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے اور بھارت سے حاصل ہے۔ بالکل۔ نیٹو فورسز کا چھوڑا ہوا $8 بلین کا اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی، کس مقصد کے لیے چھوڑ کر گئی تھی یہ تو نیٹو فورسز کو پتہ ہوگا۔ صحیح۔ جب بھی کہیں پر کوئی جنگ ختم ہوتی ہے تو جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی جو ملک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے یا جنگ ہار رہا ہوتا ہے، وہ اپنے تمام ایسٹس کو جو ہے نا تباہ کر دیتا ہے، ڈیمولش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ $8 ارب کا اسلحہ، $8 بلین کا اسلحہ افغانستان میں نیٹو فورسز چھوڑ کر گئی ہیں، اور جب سے یہ اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگا ہے، یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ طالبان اسے بلیک مارکیٹ میں بیچ بھی رہے ہیں۔ ٹی ٹی اے کی جو ایک امیچور حکومت ہے وہ جو ہے دہشت گردوں کو بھی یہ فراہم کر رہی ہے۔ اب بلوچستان میں حالیہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں اس میں یہی اسلحہ ریکور ہوا ہے، یہی اسلحہ ملا ہے۔ دہشت گرد جب جہنم واصل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس سے جب ہتھیار ملتا ہے تو یہی ہتھیار ہوتا ہے۔ بشیر زیب نے بھی جو ہے نا سو کالڈ جو اپنے آپ کو آزادی کا علمدار کہتے ہیں، تو وہ دہشت گرد اور بھارت کے ٹکڑوں پر پڑنے والا ایک فتنہ ہے، اور فتنے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں۔ اس نے ایک اپنے جو ہے نا یہ فتنوں کے لیے ایک، آپ نے اگر دیکھا ہوگا، ایک جو کالم ہے وہ پبلش کیا ہے، ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، اور اس میں مڈی کا اس نے جو ہے نا نام سے اس نے لکھا ہے، اور اس مڈی کے نام میں بھی جو ہے نا وہ جو پورے کالم ہے اس میں اسی اسلحے کا ذکر کیا ہے۔ وہ اسلحہ اس کو کیوں چھپانا چاہتا ہے؟ وہ اس کالم میں اپنے ان فتنوں سے مخاطب ہوتا ہوا کہتا ہے کہ اگر کہیں پر تم لڑ بھی رہے ہو اور تمہارا کوئی جو ہے نا ساتھی جہنم واصل ہو جاتا ہے تو تم نے اپنا ہتھیار نہیں چھوڑ کر آنا ہے، اس ہتھیار کو تم نے لے کر کیمپ تک کسی بھی صورت میں پہنچانا ہے، اینی ہاؤ پہنچانا ہے، جیسے رینٹ پہ لیو۔ یس، اس کے بارے میں اس نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جب یہ ہتھیار ملتا ہے، ہم اس کا فرانزک کرتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، تو انہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلحہ آیا کہاں سے تھا، یہ اسلحہ جو ہے نا بنا کہاں پر تھا، یہ کہاں کا سیمبلڈ تھا، یہ کہاں کا میڈ ان تھا۔ تو اس خوف سے اب وہ جو ہے نا لوگوں کو کہتا ہے کہ اسلحہ چھوڑ کے نہیں جانا، اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے لاشیں چھوڑنی ہے چھوڑ دو، یہ جو جہنم واصل ہوئے ان کی لاشوں کو چھوڑ دو، لیکن اسلحہ لے کر آ جاؤ، اتنا خوف زدہ ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو دہشت گردی میں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، یہ وہی اسلحہ ہے جو نیٹو فورسز جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی۔ یہاں پر ایک اہم بات اور میں کرنا چاہوں گا، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ہر مشکل وقت اپنی قوم نے، ہماری قوم نے برداشت کیا ہے، اور دنیا کے امن کے لیے ہم نے وقت برداشت کیا ہے۔ ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی عالمی برادری سنجیدہ اقدامات نہیں کرتی، اگر ابھی بھی عالمی برادری سیریس ایکشنز نہیں لیتی ہے، پاکستان کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ لیکن جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں یا دنیا کے دوسرے نازک ممالک ہیں، میں کھل کر بولتا ہوں، یورپین کنٹریز ہیں یا جو ہے نا ایسے کنٹریز ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، یہ ان کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم نے برداشت کر لیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم اس جنگ سے نکل چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے بحیثیت قوم بڑی مضبوط قوم بن چکے ہیں۔ پاکستانی قوم نے جو ہے نا جنازے بھی
उठाए, पाकिस्तानी कौम ने अपने प्यारों की लाशें भी उठाई, लेकिन हमने दुनिया के अमन के लिए कंप्रोमाइज़ किया। आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो अब खुदारा इन तालिबान को, इन दहशतगर्दों को, BLA को, BLF को, इनको लगाम दें, इनके ऊपर आलमी पाबंदियां लगाएं, इनको आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर करें, और ये जो असला $8 बिलियन का अफगानिस्तान में जो असला रह गया था, इस असले को रिकवर करें और दुनिया को और खिते को पुरअमन बनाएं। बिल्कुल बाबर साहब, यहाँ पर एक मैसेज बलोच अवाम के लिए भी है, क्योंकि जो आपने अल्लाह नज़र बशीर ज़ेब की बात की, देखें मड्डी को वो बलोच जो नौजवान नस्ल है उसके जान से ज़्यादा कीमती वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि मड्डी को कहते हैं छोड़ के ना जाने बेशक जाएं, तो बलोच कौम के लिए भी इसमें मैसेज है। बाबर साहब, वैसे भी अगर मैं ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से IBOs हो रहे हैं, और मस्तूंग में भी 5 जो फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्द जानो वासिल हो चुके हैं, बेसीमा में भी और ज़ियारत और हरनाई में भी। इन कार्रवाइयों को कैसे देखते हैं? देखें, रद्दुल फितना में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ऑपरेशन जो है ना, ये हम कुव्वत ईमानी से लड़ रहे हैं, हम मुल्क की जो है ना मोहब्बत और जज्बे से हम लड़ रहे हैं। उन फितनों ने जिन्होंने बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिशें की थी, जिन्होंने ये प्लानिंग की थी कि बलूचिस्तान के अमन को हम ख़राब करेंगे, वो सब अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। मस्तुंग, बेसमा, ज़ियारत, हरनाई, खुजदार, पंजगूर, वाशुक, अवारान, खारान, कहीं पर भी ये दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं, इनके खारों पर जाया जा रहा है, इनके ठिकानों पर जाया जा रहा है, इनकी महफूज पनागाहों पर जाया जा रहा है। परसों जो खारान में 7 दहशतगर्दों को जानों वासिल किया गया, आपको पता है वहाँ पर इनकी महफूज पनागाहों को तबाह किया गया। यही जो बशीर ज़ेब रो रहा है, मड्डी मड्डी मड्डी, वही मड्डी हमने जो है ना रिकवर किया, और हमने दुनिया को दिखाया कि ये देखो, ये इसराइली साख्ता, ये जो है ना अमेरिकन साख्ता, ये इंडियन साख्ता असला है। तो अब इनको हम एक्सपोज कर रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना के बाद बलूचिस्तान की आवाम को भी हौसला मिला है, और सबसे बढ़कर इसमें जो एक मैं समझता हूँ हौसला अफजा बात है, अब बलूचिस्तान की आवाम जो है वो इनसे तंग आकर इनके ठिकानों की निशानदेही कर रही है, इनकी महफूज पनागाहों की निशानदेही कर रही है, इनके कैंप्स की निशानदेही कर रही है। जहां पर भी हम ऑपरेशन करते हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्दार होते हैं, ये जहन्नुम वासिल होते हैं। तो बलूचिस्तान की आवाम का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑपरेशन शाबान, ऑपरेशन रद्दुल फितना और ऑपरेशन अल अज़म पूरी कुव्वत ईमानी से, जज्बे से और एक मुहब्बे वतनी से जारी व सारी हैं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह जब इन नासूरों का खात्मा होगा, जब ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बलूचिस्तान में अमन आएगा। बलूचिस्तान की आवाम इन ऑपरेशंस को सराहती है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा यकीन दिलाती है कि हम आपके शाना बशाना है। बिल्कुल बाबा साहब, देखें जो सहूलतकारों की हमेशा हम बात करते हैं, वो जो लोगों के बीच में ही उनके होते हैं, उसका भी खात्मा हो रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि आम जो कबायली लोग हैं वो इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं और सही एक्यूरेट टारगेट्स हिट किए जा रहे हैं। अब सब वैसे देखा जाए, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस किया, देखें जो माजी में कुछ गलतियां हुई हैं, अताउल्लाह मेंगल का जो किरदार था कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाबियों को निकलने की बात की, पंजाबी इसातिज़ा को और ब्यूरोक्रेट्स को, उसने भी काफ़ी आप कह लें कि रोल प्ले किए शिद्दत पसंदी को उरूज पर पहुंचाने में। तो उनके इस किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने हमेशा नफरत फैलाई है। मैं तो कौम परस्तों से, बलूचिस्तान के कौम परस्तों से बड़ा मायूस हूँ। उन्होंने आज तक जो है ना बलोच नौजवान की बात नहीं की है, बलोच की तरक्की की बात नहीं की है, बलूचिस्तान की जो है ना डेवलपमेंट की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा नफरत फैलाई है। कभी वो पंजाबी भाइयों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कभी वो पश्तून भाइयों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अख्तर मेंगल का ये स्टेटमेंट, अताउल्लाह मेंगल का ये स्टेटमेंट कि यहाँ से सारे निकल जाएं, और उसके बाद आप देखें जो बलूचिस्तान में पढ़े लिखा तबका था वो निकल गया, चला गया। एक जो है ना जिसे आप बोलें बहुत बड़ा जो है ना जवाल आया। हमारे पास अच्छे काबिल असातिज़ा कराम नहीं थे, डॉक्टर कराम नहीं थे, एजुकेशन हमारी फुल कंप्रोमाइज़ हो गई, हेल्थ सेक्टर हमारा फुल कंप्रोमाइज़ हो गया, जिसकी वजह से नौजवानों के जहन में नफरत फैली। ये वक्त है कि हम मोहब्बतें बांटें। ये कौम परस्त जो है ये तो हमेशा नफरतें बांटते हैं। इनको वोट ही नफरतों का मिलता है, आपको पता है, इन्हें वोट ही हेट का मिलता है। ये लोगों के खिलाफ जो है ना उकसाते हैं, कौमों के खिलाफ उकसाते हैं। मैं एक बात समझता हूँ हजूर बख्श भाई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जात इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनका हर एक एक लफ्ज जो है ना उस पर मेरी जान कुर्बान। जब मेरा नबी कह सकता है कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर फोकियत नहीं है, तो तुम कौन होते हो किसी बलोच को किसी पंजाबी पे फोकियत देते हो, या किसी सिंधी को किसी पठान पे फोकियत देते हो? मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जब मेरे नबी ने कह दिया किसी मुसलमान को किसी पर फोकियत नहीं है, हाँ उस मुसलमान को फोकियत है जो काबिल है, उस मुसलमान को फोकियत है जो मेहनत करता है, उस मुसलमान को फोकियत है जो आपके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। अताउल्लाह मेंगल के साथ साथ अख्तर मेंगल की सियासत भी खत्म हो गई है। और फिर देखें पहले नफरतें फैलाई गई 70s में, आज तो मैं समझता हूँ अताउल्लाह की रूह को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इन्हीं पंजाबियों को जिनको अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान से निकाल रहा था, उसी पंजाबी के साथ अख्तर मेंगल अपनी बेटी की शादी कर देता है। ये अजीब मुनाफिकत है, ये मुनाफिकाना रवैया। तो देखें बाप निकालता है कि पंजाबियों यहाँ से निकलो मेरे सूबे से, बेटा जो है अपनी बेटी की शादी उसी पंजाबी से कर देता है। तो ये मुनाफिकत है, और ये मुनाफिक का मैं समझता हूँ आला दर्जा है। और ये कौम परस्त जो है ये सिर्फ अपनी पेट परस्ती के लिए, अपना पेट पालने के लिए, वोट के लिए लोगों में नफरतें फैलाते हैं। और अब बलूचिस्तान की आवाम इनकी हकीकत को जान चुकी है और इनके इस नजरिए को और इसके इन बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। बिल्कुल बाबा साहब, यहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस नफरत के बीज को निकाल फेंकें। और जाहिर सी बात है जो दुश्मन कुव्वतें वो भी इसी एमा पर लगे हुए हैं कि आपस में अपनी नफरतें हों, रियासत
سیاست اور عوام کے درمیان ایک بڑا گیپ ہے، اس کو ختم کرنے میں ہمیں بھی اپنی کوششیں کرنی چاہیے. اور صاحب یہاں پہ دیکھیں بلوچستان حکومت بھی بہت کوششیں کر رہی ہے، ہم لوگوں کو پوری طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں وہ جو ایک تیزاب گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس میں جو لڑکا ہے جس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا اس کو سرکاری ملازمت سے بھی نوازا گیا اس کے بھائی کے ساتھ. اس جیسر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس گیسچر کو جو ہے سراہتا ہوں، اور یہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ویژن کو یہ واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے. سرفراز بگٹی سن آف سوئل ہیں، سرفراز بگٹی بلوچستان سے محبت کرتے ہیں. بلوچستان کی خوش قسمتی ہے، بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 46 سالوں میں 47 سالوں میں یہ پاکستان کو بنے ہوئے 79 سال ہو گئے. پہلا چیف منسٹر ہے جو اتنا بہترین چیف منسٹر ملا ہے، جو گراؤنڈ پہ ڈیلیور کر رہا ہے، جو لوگوں سے ملتا ہے، جو ایک ہی نظریے پہ کھڑا ہوا ہے، جو ایک ہی لائن پہ کھڑا ہوا ہے، جو کبھی بھی جو ہے نا پاکستان کے علاوہ کسی چیز کو مانتا نہیں ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ڈاکٹر مانور ناصر کے جو بھائی ہیں فرت، وہ کل رات کو ہی مجھ سے ملے ہیں اور میں ان سے ملا ہوں، وہ بڑے خوش تھے. انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا ہے. وہ جو ہماری بہن تھی ڈاکٹر مانور ناصر صاحبہ، ان کی جو ہے نا وہ گرافٹنگ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. وہ روبہ صحت ہیں، انہیں علاج کے لیے حکومت بلوچستان نے اپنے خرچ پہ دبئی بھیجا تھا. اب وہ الحمدللہ روبہ صحت ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ آ کر جو ہے نا فیلڈ کے اوپر ڈیلیور کریں گی، پرفارم کریں گی، لوگوں کی مسیاں ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ڈیلیور کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں جو شخص ملوث تھا اسے کس طریقے سے ہماری بہادر سیکورٹی فورسز نے جو ہے نا آدھے گھنٹے کے اندر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اسے اس کے انجام تک پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص تھا جو بیک گراؤنڈ میں تھا، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا تھا، اس کے جسم کے اعضاء متاثر ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اسے اپنے دفتر بلایا، اسے گلے لگایا، اس کی جو درخواست تھی اس کی درخواست پر منوان عمل کیا، درخواست کو بلکہ پھاڑ دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا تمہاری درخواست میرے دل میں ہے، جو تمہیں چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں. اور اس کا بڑا بھائی وہاں پر اس ملاقات میں موجود تھا، اور اس کے بڑے بھائی کے کیا الفاظ تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا ہم نے بلوچستان کی تاریخ میں آج تک سی ایم ہاؤس نہیں دیکھا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس دکھایا، اور آپ نے ہمیں جو عزت دی ہے اللہ آپ کو عزت دے گا. واقعی میں عوامی وزیر اعلیٰ ہیں. بلوچستان کی عوام کا یہ اعتماد وزیر اعلیٰ پر، میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کا مثبت چہرہ ہے. ہمیں اس مثبت چہرے کو دکھانا چاہیے، اور دشمن جتنی بھی سازشیں کرے، دشمن جتنی بھی یہ کوشش کرے کہ بلوچستان میں خوف و ہراس پھیلائے گا، ہم اس خوف و ہراس کے بت کو توڑیں گے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بگٹی صاحب. ہم پاکستان کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. موت جس دن آنی ہے آ جائے گی، لیکن ہم یہ دشمنوں کے اللہ نظر کے بشیر زیب کے ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا ہونے نہیں دیں گے. بلوچستان کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو حوصلہ دیں گے، امید دیں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے. اور بابا صاحب یہی بلوچستان کی اصل امیج ہے جس کو مسل کرنے کی پوری کوشش کی. اور صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بگٹی صاحب. ناظرین آپ بابر یوسف زئی صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے دیگر موضوع پر ڈسکس کی، کچھ حساس ٹاپک بھی تھے اوبیسلی ملیٹنسی سے ریلیٹڈ، اور یہ بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلوچستان مزید ترقی کرے گا. بے شک ماضی سے تو ابھی اس وقت کا جو بلوچستان ہے وہ بہت بہتر ہے، آگے بھی بہتری ہوگی. نفرتوں کے بت کو ہم نے توڑنا ہے، ہم نے کوششیں کرنی ہے، ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو بالکل یہ جو براک ڈیجیٹل یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اپنے ایفرٹس کر رہا ہے، کاوشیں ہیں ہماری، اس میں آپ کا ساتھ بھی ہمیں چاہیے ہوگا. انشاءاللہ ایسے مل کے بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.